الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اللہ کی بابرکت کتاب، روشن کتاب جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، قرآن مجید کی ایک صورت کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے، جو کہ سورۃ الشمس کی برکت کے بارے میں ہے۔ تو چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے واسطے کی محبت مسلمان کا بہت عظیم سرمایہ ہے۔ شیخ ابو ہاشم ایک ایسا ان کا دوست تھا جس کی دوستی 40 سال پورے ہوتے کہ موت نے اسے آ لیا۔ شیخ ابو ہاشم اپنے اس دوست کی جدائی پر غمگین تھے۔ ان کی باہم بھائی چارگی محض خدا کے واسطے تھی۔ ابو ہاشم کو آج بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا جب وہ دریا کے کنارے کھڑے بصرہ کی جانب لیے کشتی کا انتظار کر رہے تھے تو ایک کشتی میں جگہ ملی، لیکن اس کشتی میں پہلے ہی ایک شخص موجود تھا اور اس کے ہمراہ ایک خوبصورت کنیز بھی تھی۔ تو کنیز کے مالک نے ابو ہاشم کو دیکھ کر کہا، تمہارے لیے کشتی میں جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر کنیز نے کہا، مسکین ہے، معلوم ہوتا ہے، تو اسے ساتھ لے لو۔ تو اسی طرح اس نے مجھے بیٹھا لیا۔ ناظرین کرام، راستے میں اس نے کنیز سے کھانا طلب کیا تو اس نے دسترخوان لگا دیا۔ تو اس نے کہا، اس مسکین کو بھی کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ میں بھی شریک طعام ہوا۔ کھانا کھا لینے کے بعد اس نے کنیز سے شراب منگوائی اور پینے لگا۔ مجھے بھی شراب پینے کے لیے بلوایا، مگر میں نے انکار کیا۔ شراب سے بدمست ہونے کے بعد اس نے کنیز سے کہا، چلو ساز بجاؤ اور کوئی نغمہ سناؤ۔ تو ناظرین کرام، کنیز نے نغمہ سنجی شروع کی اور خوب گایا۔ پھر وہ جانب متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا تم بھی ایسا کچھ سنانا چاہتے ہو؟ تو ابو ہاشم نے کہا کہ اب اس کو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی کچھ سنانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ایسا نہیں، اس سے بہتر کچھ سناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ الشمس کی تلاوت شروع کی اور جب وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تک پڑھی تو وہ سن کر رونے لگا۔ جب میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ پر پہنچا تو اس نے باندی سے کہا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور شراب جس قدر اس کے پاس تھی تو اس دریا میں بہا دی، ساز کو توڑ ڈالا اور مجھ سے لپٹ گیا اور بولا، کیا اگر میں توبہ کروں تو تمہیں امید ہے کہ رب تعالی مجھے معاف فرمائے گا؟ تو میں نے کہا، رب غفور رحیم ہے اور توبہ کرنے والوں اور گناہوں سے پاکی چاہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور دوست رکھتا ہے۔ تو وہ دن اور آج کا دن ہماری دوستی اور بھائی چارگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ افسوس کہ 40 سال کے بعد وہی دوست بچھڑ گیا تھا
تو ابو ہاشم نے اس کے لیے رنجیدہ تھے، یعنی اس کے غم میں جو تھے اور ان کو وہ غم نڈھال کر رہا تھا۔ تو شب میں سوئے تو خواب دیکھا، دوست نہایت خوش ہے، تو حال دریافت کیا تو اس نے کہا، میرے پیارے دوست، تم نے جو مجھے سورۃ الشمس سنائی تھی تو اس کی برکت سے خداوند تعالیٰ نے مجھے بہشت عطا فرمائی، کیونکہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ انتقال کر جاؤ گے تو وہ صورت جو ہے آپ کو حشر کے دن ضرور بخشوائے گی، اور وہ کہے گی کہ یا باری تعالیٰ، یا تو مجھے جو قرآن سے الگ کر دے، یا تو میرے اس کے جس نے مجھے پڑھا، یا تو اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے آپ کو آزادی دے دے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اور اس میں شفا ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو ناظرین کرام، بہت جلد جو ہے ایک دوسری حکایت جو ہے وہ ابھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، کہ کیونکہ دوسری جو ایک حکایت ہے وہ بہت طویل ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور تمام دوستوں کا شکریہ جو حاضر ہوئے، تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔